اس سے پچھلی نشست کے اندر ہم لوگ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے واقعے کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ اگر میں اس کو تھوڑا سا ریکیپ آپ کو دوں کہ کہاں تک ہم نے واقعہ وہ بیان کیا تھا، تو وہ کچھ اس طرح سے تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک خواب آیا۔ خواب میں ان کا ذکر انہوں نے اپنے والد صاحب سے کیا کہ میں نے خواب کے اندر گیارہ سورج تاروں کو دیکھا کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ جب ذکر کیا اپنے والد صاحب سے تو انہوں نے ان کو کہا کہ اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے مت کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں نقصان پہنچائے۔ آگے بڑھتے ہیں، ان کے جو بھائی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے، وہ منصوبہ بناتے ہیں، ان کو یہ حسد ہوتا ہے کہ آخر کیوں حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے، آخر کیوں ہمارے والد محترم جو ہیں وہ ہمارے بھائی کو ہم پہ زیادہ ترجیح دیتے ہیں، ان سے زیادہ محبت کیوں کرتے ہیں۔ اپنے والد محترم سے بہت زیادہ وہ لوگ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں ان کو لے کے جانے دیں ساتھ۔ وہ کہتے بھی ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ان کو کہیں بھیڑیا کھا جائے، کچھ نقصان پہنچ جائے، لیکن بھائیوں نے کہا کہ ہم ان کا خیال رکھیں گے، ان کو لے جاتے ہیں ساتھ۔ ایک کنواں ہوتا ہے، ان کی جو شرٹ ہوتی ہے، قمیض، وہ اتروا لیتے ہیں، کنویں کے اندر ان کو ڈال دیتے ہیں اور واپس آ کے کہتے ہیں کہ والد محترم ہم بہت شرمندہ ہیں۔ مگرمچھ کے آنسو ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نہیں بچا سکے، یہ دیکھیں خون آلود قمیض، بھیڑیا جو تھا وہ لے گیا ہمارے بھائی کو۔ تو ایک قافلہ جو ہوتا ہے وہ وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے کنویں کے پاس سے۔ کنویں میں جب وہ ڈول ڈالتے ہیں پانی نکالنے کے لیے، تو ایک بہت ہی خوبصورت جو بچہ ہے وہ باہر آ جاتا ہے، وہ اس کو لے جاتے ہیں اپنے ساتھ مصر میں تاکہ جا کے فروخت کر سکے۔ وہاں کے جو بادشاہ عزیز مصر ہیں وہ ان کو خرید لیتے ہیں۔ اب تک کا یہ تھا ریکیپ، یہ آپ نے سن لیا۔ اس بات کو، کہانی کو ہم لوگ آگے بڑھائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام شاہ مصر کے محل میں بڑے ناز و نعمت سے رہے اور پلے بڑے، لیکن ابھی انہیں بہت کچھ سیکھنا باقی تھا، اور اس سیکھنے کے لیے ان کو بہت سی تکالیف جو تھیں ابھی انہیں برداشت کرنا تھی۔ وہ توحید پرست، عقل مند اور خوبصورت نوجوان تھے۔ انہیں مصری عوام کی بدکاریوں والا رہن سہن جو تھا وہ بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ وہ تو بہت متقی اور پرہیزگار تھے۔ ایک دن ملکہ مصر زلیخا، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، کہتی ہیں یوسف تم دوسرے نوجوانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ خوبصورت ہو، مگر تمہاری پاکیزگی اور پرہیزگاری جو ہے وہ بھی حد سے زیادہ بڑی ہوئی ہے۔ تو ایسا کیوں نہیں ہے کہ تم بھی یہاں کے لوگوں کی طرح ہماری طرح زندگی بسر کرو اور ہمارے ساتھ رہو؟ لیکن یوسف علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ میرے لیے جیسی زندگی آپ چاہتی ہیں وہ ممکن نہیں ہے، اور انکار کر دیا۔ یہ دو ٹوک جواب سن کر زلیخا اور جو بعض دوسری خواتین تھی وہاں کی، جو ان کی ہم خیال خواتین تھیں، وہ آگ بگولا ہو گئیں، بہت غصے میں آ گئی۔ انہوں نے ارادہ بنایا کہ ان کو تو جواب دینا ہی پڑے گا، ان کو خاموش اب کرواتے ہیں، کیا کرے۔ انہوں نے کہا کہ کسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کروا دو۔ قید کروا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی قید خانے کو گناہ کی زندگی پر ترجیح دی۔ کیا لوگ تھے، کیسے لوگ تھے؟ ایک طرف قید ہے، ایک طرف گناہ کی زندگی ہے، ترجیح کس کو دے رہے ہیں؟ قید کو۔ خوشی خوشی قید قبول ہے، منظور ہے، گناہ کی زندگی کیوں کریں؟ بدکاری کی زندگی نہیں، ہمیں منظور نہیں۔ بس حضرت یوسف علیہ السلام بغیر کسی جرم کے قید خانے میں ڈال دیے گئے اور برسوں وہیں رہے۔ مگر آپ علیہ السلام کے دل کے اندر سے برابر ایک ہی آواز آتی رہتی تھی، یوسف یہ قید خانہ تیرے لیے شاہ مصر کے محل سے بہتر ہے۔ یہ آواز ان کے دل سے ان کے اندر بار بار ان کو آتی تھی، صدا سناتی تھی، اور وہ مطمئن رہتے تھے۔ جب تک یہ تکالیف اور سختیاں برداشت نہیں کرو گے، اعلیٰ تعلیم و تربیت نہیں پا سکو گے اور نہ ہی اعلیٰ منصب پر فائز ہو سکو گے۔ یہ وہی بات تھی جو ان کے دل کے اندر سے ان کو سنائی دیتی رہتی تھی، ان کو مطمئن رکھتی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قید خانے کے اندر دو اور آدمی تھے، ان کو بھی قید کر دیا گیا۔ اب آپ برسوں ایک قید خانے میں رہے ہیں بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی گناہ کے، لیکن اسی قید خانے کے اندر دو اور لوگ ہیں جن کو بھی وہاں پہ قید کر دیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک بادشاہ کا ساقی کون، جو پانی اور شربت پلانے کا کام کرتا ہے، اور دوسرا بادشاہ کا نان بائی تھا۔ ان دونوں کو بھی لا کے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید خانے میں قید کر دیا گیا ہے۔ ایک دن وہ دونوں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ہے اور کہنے لگے، بھائی آپ بڑے نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، بڑے پاک باز ہیں، اچھے انسان ہیں۔ ہم دونوں نے ایک خواب دیکھا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کی تعبیر ہمیں بیان کریں کہ آخر ماجرا کیا ہے، تعبیر تو بتائیں ہمیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام مسکرانے لگے، مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں، کیوں بھائی تم نے کیا خواب دیکھا؟ ایسا کیا خواب دیکھا تم نے؟ بتاؤ تو صحیح ہمیں۔
ایک کہنے لگا میں نے دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کے دربار میں ہوں اور ان کے لیے شربت بنا رہا ہوں. دونوں نے خواب تو دیکھا ہے. پوچھا ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہ میں تعبیر بتائیں. جب پوچھا ہے تو آپ نے بتایا ہے. ایک شخص کہنے لگا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں محل میں موجود ہوں اور بادشاہ کے لیے کیا کر رہا ہوں؟ شربت بنا رہا ہوں. دوسرا کہنے لگا کہ میرے روٹیوں کا تھال سر پر رکھا ہوا ہے اور پرندے جو ہیں اس میں سے کھائے جا رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں آؤ تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں, کچھ باتیں کرتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, تب تک میں آپ کی خواب کی جو تعبیر ہے وہ بھی آپ کو بیان کر دوں گا. کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ بھائیوں میں اس شہر میں بڑی آسودہ اور خوشحال زندگی بسر کر رہا تھا, لیکن میں نے شہر کے عوام کو جو نہ صرف اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں نہ ہی آخرت کی ان کو کوئی پرواہ ہے, میں نے ان کی طرح کی بے راہ روی اختیار نہیں کی, تو مجھے سزا کے طور پر اس قید خانے میں ڈال دیا گیا ہے. بھائیوں میں حضرت یعقوب و اسحاق اور ابراہیم علیہ السلام کے دین مقدس کا پیروکار ہوں. یہ حضرت یوسف علیہ السلام ان دونوں نوجوانوں کو بتا رہے ہیں جن کو قید خانے میں ڈال دیا گیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ. ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. بے شک یہ دین مقدس ہے اور ہمارے تمام عوام کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے, اگرچہ لوگ اس کا احساس نہیں کرتے. بھائیوں, کیا یہ صحیح نہیں کہ تم لوگوں نے خدا واحد کو جو بھلا کر بتوں کو اپنے اوپر رکھے ہوئے چند ناموں کو ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو کیوں کرتے ہو؟ کیا یہ بہتر نہیں کہ تم دین الہی کی طرف آؤ؟ یہ حضرت یوسف علیہ السلام بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں بہرحال میں تمہارا زیادہ وقت نہیں لیتا اور جو تمہارے خواب ہیں میں ان کی تعبیر جو ہے بہرحال تمہیں بیان کر ہی دیتا ہوں. سنو, تم میں سے جس نے یہ خواب دیکھا ہے کہ وہ بادشاہ کے لیے شربت تیار کر رہا ہے وہ بہت جلد یہاں سے رہا کر دیا جائے گا. دو خواب دیکھے تھے جن کی تعبیر بتانی تھی, ان میں سے ایک تھی کہ بادشاہ کے لیے شربت تیار کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جنہوں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ بادشاہ کے لیے وہ شربت تیار کر رہے ہیں اس کے لیے انہوں نے کہا کہ وہ تو بہت جلد رہا کر دیے جائیں گے اور اپنے پرانے کام پر لگا دیے جائیں گے. البتہ جس نے یہ خواب دیکھا ہے کہ پرندے اس کے سر پر رکھی ہوئی روٹیاں کھا رہے ہیں اس کو تختہ دار پر لٹکا دیا جائے گا. یہ تعبیر بتائی حضرت یوسف علیہ السلام نے. یہ تھی وہ تعبیر جو تم معلوم کرنا چاہتے تھے, یہ تھی وہ تعبیر جو تم لوگ معلوم کرنا چاہتے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس آدمی سے جس کے بارے میں انہیں یقین تھا کہ نجات پا جائے گا, جس کے خواب کی تعبیر انہوں نے بتائی تھی کہ بہت جلد اس قید خانے سے اس کو آزاد کروا دیا جائے گا, سے ایک وعدہ لیا. اس کو یہ کہا کہ جب تم یہاں سے نکلو اور جب تمہیں تمہارے پرانے منصب پہ لوٹا دیا جائے تو تم نے ایک کام کرنا ہے, چھوٹا سا کام, بھولنا نہیں, بہت ضروری ہے. وہ یہ کہ جب تم بادشاہ کے دربار میں دوبارہ جانے لگو تو کسی دن جا کے بادشاہ کو یہ بات لازمی بتا دینا کہ میں یہاں پر قید ہوں اور میرا کوئی قصور نہیں. ان سے کہنا میں بے گناہ قید خانے میں پڑا ہوں, شاید میری رہائی کا کوئی رستہ نکل آئے. مگر وہ بھول گیا, اس نے شاہ مصر سے حضرت یوسف کا کوئی بھی ذکر نہیں کیا. اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام ایک مدت تک اسی قید خانے میں اسی طرح سے پڑے رہے کہ ان کا کوئی بھی پرسان حال نہ ہو. کہانی شاید سننے میں لگتا ہے, یہ واقعہ, یہ قصص الانبیاء جب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ جیسے یہی تو ہماری زندگی کے لیے ہمیں کتنا اسٹرانگ میسج دیتی ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو ہی دیکھیں, آپ کو لگ رہا ہوگا, انسان کی سوچ لگتی ہے کہ شاید اگر ہمارے ساتھ کچھ نقصان ہو جائے گا تو وہ ختم ہو جائے گا. اللہ کی ذات موجود ہے, وہ معجزات کرتی ہے. کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈال دینے کے باوجود ان کے بھائی وہاں پر ان کو بھیڑیوں کے لیے چھوڑ کے چلے گئے تھے, کس طرح سے ایک مصر کی طرف جاتا ہے قافلہ آیا, ان کو اٹھاتا ہے, ساتھ رہ جاتا ہے. اب کس طرح وہاں کی ملکہ زلیخا نے ان کو قید خانے میں ڈال دیا, اور بہرحال دکھتا تو اس طرح ہی ہے بظاہر کہ بہت عرصہ وہ وہیں پہ رہیں گے اور کچھ بھی نہیں رہے گا, کیونکہ جس انسان کا ان کو یقین تھا کہ اس نے اس قید خانے